رحمۃ اللہ، آپ سب کو میری جانب سے بڑی 11ویں شریف بہت بہت مبارک۔ 11ویں شریف کی شب لگ چکی ہے۔ کل 11ویں کا دن ہے، یعنی ربیع الآخر کی 11 تاریخ۔ اس دن میں حضور پر نور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ وصال کہتے ہیں وصل کو، ملنے کو، یعنی اللہ کا محبوب بندہ جب دنیا میں آتا ہے اور اللہ و رسول کی اطاعت کر کے پوری زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا موت ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملاتا ہے۔ جب اللہ والے دفن ہوتے ہیں اور ان سے سوالات قبر ہوتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ندا ہوتی ہے نم کنو متل عروس، سو جا اس دلہن کی طرح جو پہلی شب میں سوتی ہے، یعنی بالکل ٹینشن فری، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، چین و سکون کی نیند سو جاؤ۔ یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ حضور غوث پاک کی 90 سالہ زندگی کو اگر آپ ان کی سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ مادرزاد ولی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج کل کچھ مادہ پرست، عقل پرست لوگ جن کا تعلیم نے دماغ خراب کر رکھا ہے، ملحدین کی صحبت اور غیروں کا لٹریچر پڑھنا، اس قسم کے لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں، مقام و مرتبے کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے ظاہر کیے ہیں کہ جسے آج مادہ پرست لوگ انکار کرتے ہیں۔ اہل قرآن کہلانے والے اپنے آپ کو، وہ بھی انبیاء کرام کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ چیز تو پاسیبل ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث کہلانے والے، دیوبندی کہلانے والے کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ جو نہ کر سکے، اللہ کا خاص بندہ وہ کام کر دکھاتا، اور وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب رب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ جتنی بار رب چاہتا اتنی ہی بار ہوتا ہے، بغیر رب کے چاہے ایک ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں ایسی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیز دکھاتا ہے جو عام لوگ نہ کر سکے، عاجز آ جائیں اور پھر اس کی بات کو وہ تسلیم کریں اور خدا کے قریب ہو جائیں۔ جیسے مشہور ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک پادری آیا اور آنے کے بعد کہا آپ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، جبکہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، ایسی حدیث میں نے پڑھی نہیں، اور میرے نبی جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تو ظاہر ہے کہ میرے نبی آپ کے نبی سے افضل ہیں۔ حضور غوث پاک جلال میں آتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں بتا ان میں سے کس مردے کو مجھے زندہ کرنا ہے۔ وہ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ اللہ کے حکم سے اسے زندہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اب کیا تیرے خیال میں معاذ اللہ میں جناب عیسیٰ سے بڑھ کر ہوں؟ نہیں، میں تو حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت عطا کی ہے کہ میں اس کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو جب میری یہ حالت ہے تو سوچ میرے آقا جناب رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، کرامات بھی بیان کی جائے، ساتھ میں کرامت کی دلیلیں بھی بیان کی جائے، کرامات کا حق ہونا بھی قرآن و حدیث سے بتایا جائے، اور جو منکرین کرامت ہے وہ گمراہ ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ حضور غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر سختی سے قائم تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے امام حسن بصری، حضرت جنید بغدادی اور بھی اولیاء کرام نے آپ کی آمد کی اطلاع دی ہے کہ اس امت میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو اللہ کے دین کو زندہ کرے گا۔ اسی لیے محی الدین آپ کا لقب ہے، دین کو زندہ کرنے والا، سنت کو زندہ فرمائے گا، بدعات کا خاتمہ کرے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے دور میں تمام باطل فرقوں کا، بالخصوص رافضہ کا اتنا زبردست رد کیا ہے، رافضیوں کے آپ نے چھتڑے اڑا دیے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ چند رافضی اپنے ایک نوجوان کو ڈولے میں ڈالا، انہوں نے اسے کفن پہنایا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ ہمیں رات و دن برا بھلا کہتے لیکن آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہمارا یہ نوجوان فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور غوث پاک نے انکار فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔
وہ لوگ بزد ہوئے، حضور پڑھا دیجئے، ایسے ایسے اتنے بزد ہوئے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں سے ہٹ گئے۔ اب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو اٹھا کر غوث پاک کا مذاق اڑائیں کہ ان کو زندہ اور مردے میں فرق نہیں ہے۔ وہ اسے لاکھ اٹھاتے رہے لیکن وہ اٹھا نہیں۔ آپ نے مڑ کر فرمایا اب یہ قیامت تک نہیں اٹھے گا، یہ اللہ والوں کی طاقت ہے، یہ ان کی قدرت ہے، یہ ان کا اختیار ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ آج ہم آپ سب مل کر بھی ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے، اور غوث پاک نے مردوں کو زندہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ فرمایا تاکہ ان کے دور میں جو منکرین ہے، جو مخالفین ہیں، صحابہ پہ سب و شتم کرنے والے ہیں، قرآن کو مخلوق کہنے والے ہیں، دین میں غلو کرنے والے ہیں، دین میں بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب ملے اور صحیح معنوں میں وہ قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ ایسی شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے قدم مبارک کو تمام اولیاء اللہ کے گردن پہ رکھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں چوروں کو سچا جواب دے کر پورے کے پورے چوروں کے قافلے کو توبہ نصیب ہوئی، اور وہ جو ہے صحیح معنوں میں دین متین کے راستے پر چلنے لگے۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے والدہ کا دودھ نوش نہ فرمایا، اور ہمیشہ آپ روزہ کا، نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ پوری زندگی مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، یعنی پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جو اس قدر عابد ہو، زاہد ہو، سخی ہو، کریم ہو، عطا کرنے والا ہو، شریعت و سنت پر ڈٹا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام کیوں نہیں عطا کرے گا؟ آج پوری دنیا میں تمام عاشقان اولیاء آپ کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ ہر مہینے کی 11ویں آپ کی فاتحہ کی جاتی ہے، آپ کی نیاز کی جاتی ہے، آپ کو اصحال ثواب کیا جاتا ہے، اور یہ تاریخ وہ ہے جس میں ہجری 561 میں بغداد شریف کی سرزمین پر 90 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ تمام عاشقان